بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ابھی رجب بٹ جو ہے سیشن کورٹ کے اندر آ چکے ہیں اور ندیم نانی والا بھی ساتھ ہے اور رجب بٹ بھی ساتھ ہی ہیں، مان ڈوگر بھی ہیں، حیدر شاہ بھی ساتھ ہی ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں کہ رجب بٹ جو ہے سیشن کورٹ کے اندر آ چکے ہیں، یہ ابھی صاحب کے ساتھ ہیں۔ رجب بٹ، ندیم نانی والا، حیدر شاہ، مان ڈوگر اور رجب کا گارڈ جو تو بھی یہاں سے آج سیشن کورٹ میں ان کی پیشی گزر رجب بٹ، مان ڈوگر، حیدر شاہ سب انتظامات کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو پھر آج یہاں پہ پروٹوکول کے ساتھ یہاں سے لایا جا رہا ہے۔ لیگل یا اس کو کوئی بین ایپ جو ان سے تصور کرے تو سب سے پہلے کوئی ایسا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یا گورنمنٹ آف پاکستان میں کوئی منسٹری آف انٹیریئر یا کوئی دیگر ادارہ جو ہے اس نے کوئی ایسی ایپس جو ہیں ان کو پاکستان میں کسی نوٹیفیکیشن کے تھرو جو ہے وہ بین کیا ہے۔ اور یہ جو ایپس ہیں آپ نے دیکھا، میں پہلے اس کو ریپیٹڈلی کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو پی سی بی ہیں اور جو پاکستان کے جو کرکٹ پلیئرز ہیں ان کی جو شرٹس پہ لوگوز جو ہیں وہ اس طرح کے جو ہے پیسٹڈ ہیں۔ تو جب ہمارے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن جو ہیں، چاہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے یا جو ہمارے پلیئرز ہیں، جب وہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ ایک پروموشن کریں گے تو اس سے ازمپشن جو ہے وہ ایک کامن مین وہ کیا لے گا؟ تو ایسی کوئی چیز کہ آپ یہ کنسیڈر کریں کہ یہ ایپس جو ہیں وہ کسی دوسرے ممالک سے جو ہے وہ کوئی ایسی گیملنگ پروموٹ کرتی ہیں، یہ ایک انسبسٹینشیٹڈ قسم کا کلیم ہے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ کوئی ایسا متاثر پاکستان میں کوئی ایسا شہری سامنے آیا ہو جس نے کہا ہو کہ میں نے بھی ایسی ایکٹیویٹی میں ان کی پروموشن کی بیسس پہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا ہے اور یہ امپریشن جو ہے وہ ان کی پروموشن کی بیسس پہ لیا ہے کہ یہ میں نے کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کرنی ہے، ایسی بھی کوئی چیز جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا وے ٹل دس مومنٹ ابھی کو 4-5 مہینے گزر چکے ہیں۔ اس طرح کے جو تنازع کو سامنے آئے، اس طرح کی جو پورا سبجیکٹ ہے اس کو انڈر ڈسکشن آئے، اتنے ٹائم گزرنے کے بعد بھی اگر آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی بیسس جو ہے موجود نہیں ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم کہ اس کیس میں کوئی پہلے ہی کوئی ایسی بیسس تھی جس کی بیسس پہ سب کو پروسیکیوٹ کیا گیا۔ علی بھائی، آج جو کیس میں ہوا ہے ابھی کمرہ عدالت میں، پلیز ذرا وہ بھی بتا دیجیے گا آج کی ساری ڈیٹیل، کہ آج کمرہ عدالت میں کیا کیا ہوا، کب تک کی ڈیٹ جو ہے وہ دی گئی؟ دیکھیں، آج آپ جانتے ہیں کہ اس کیس کی ہم اس سے پہلے جو ہے وہ اپیئر ہو کے ہم نے بیل لی، جس پہ ایک ڈیٹ آف ہیئرنگ آئی۔ اس ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پہ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہیں وہ اپیئر نہیں ہوئے، ان کی کوئی فیملی جو سے کمٹمنٹ یا انگیجمنٹ تھی، جس کے بعد آج پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہیں ان کی طرف سے ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں صرف NCCI کی طرف سے بھجوایا گیا کہ یہ انویسٹیگیشن ابھی انکمپلیٹ ہے اور اس میں ہمارے سے متعلقہ جو ہے وہ عدالت میں سبمیشن دی گئی۔ تو عدالت نے اوبیسلی جو ہے وہ ایک اپنا ویو بھی جو ہے وہ لیا ٹورڈز دی NCCI کہ آپ ابھی تک انویسٹیگیشن کیوں کمپلیٹ نہیں کر پائے۔ تو اسی روشنی میں اب ان کو ایک فائنل اپرچونٹی جو ہے وہ گرانٹ کی گئی ہے کہ آپ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ سے پہلے آپ اس کو انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کریں، اور ایک ایمپل ٹائم بھی جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا ہے ایک فیئر انویسٹیگیشن کے لیے جو کہ ڈیفیکٹو نہ ہو، جو کہ میرٹس کے مطابق ہو اور کوئی اسٹیریو ٹائپ قسم کی جو ہے یعنی کہ روایتی طور پر جو ہے وہ صرف کاپی پیسٹ قسم کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن مت ہو۔ تو اب نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کورٹ نے جو ہے وہ اس میں 16 فروری جو ہے وہ فکس کی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایپس ابھی بھی چل رہی ہیں پاکستان میں، اس کا مطلب یہ FIR بیس لیس ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہیں سے ان کی بیل کنفرم ہوگی؟ دیکھیں، میں پہلے دن سے جو ہے وہ اس کیس پہ جو کہ تمام لوگوں سے متعلق ہے، کسی ایک فرد سے متعلقہ نہیں ہے، جو لوگ اس طرح کے گیملنگ ایپس کی پروموشن کے سامنا کر رہے ہیں الزامات کا، تمام کی حد تک میرا بڑا ایک سوئی کے ساتھ جو ہے موقف ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ریکارڈ میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہ ڈیجیٹل ورلڈ کا جو ہے وہ دور ہے، آپ نے اپنے موبائل فونز میں سینکڑوں اپلیکیشنز جو ہیں ایٹ دا سیم ٹائم ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہیں، جس کے تھرو آپ ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں۔ اب کون سی ایپ جو ہے وہ کس ملک میں انوویٹ ہوئی ہے، اس کے سبسکرائبر جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں، یہ انٹرنیشنل گلوبل پلیٹ فارم ہوتے ہیں۔ کسی بھی ایسے پلیٹ فارم کی سبسکرپشن جو ہے وہ حاصل کرنا یا ان کو یوز کرنا، انلیس کہ وہ آپ کی کنٹری میں ایکسپریسولی واضح طور پر کسی سرکار کی دستاویزات جیسا کہ کوئی آرڈر ہے،
کوئی نوٹیفیکیشن ہے, کوئی سرکولر ہے یا ڈائریکٹیو ہے, کوئی ایسا ڈاکومنٹ جب ایگزسٹ نہ کرتا ہو جس کی بیسس پہ جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کو ایکسپریسولی جو ہے وہ باہر نہ کیا ہو تھرو سچ ایپس. یعنی کہ یہ ایپس کے نام لکھ کے مجھے کوئی شخص بتا دے آپ میں سے کہ آپ نے ساروں نے اتنی جرنلسٹک انویسٹیگیشن کی ہے, کون سا ایسا آرڈر ہے, کون سا ایسا نوٹیفیکیشن ہے جو آپ نے دیکھا جس میں انہی ایپس کا نام لکھ کے کہا ہوا ہے کہ پاکستان میں یہ بینڈ ایپس ہیں اور یہ گیمبلنگ پروموٹ کرتی ہیں, یا اس کا کوئی پاکستان بھر سے آج تک 4-5 مہینے میں کوئی ایک متاثر فریق جو ہے یا متاثر فرد سامنے آیا ہو جس نے کہا ہو کہ میں نے یہ ان لوگوں کی پروموشن کی بیسس پہ اس سے متاثر ہو کے جو ہے وہ اس ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو اس طرح کی سرکمسٹانسز میں یا سچویشنز میں یہ چیز جو ہے وہ کمپریہنسولی بیسڈ ہے. سر یہ بتا دیں کہ کراچی کے جو اس وقت مقدمات کو فیس کر رہے ہیں رجب بٹ, اس سے پہلے بھی لاہور میں بھی اس طرح کی درخواستیں دی گئیں, اس کے بعد انہوں نے ایک باقاعدہ علماء کو بلا کر اس چیز سے معافی مانگ لی اور اسی بنیاد پہ ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے. اس مقدمے کا کیا سٹیٹس ہے؟ آپ اپنا سبجیکٹ چینج کر کے آج کے مقدمے میں کسی دیگر مقدمے میں چلے گئے ہیں جس کی آپ کے سامنے ایف آئی آر جو ہے وہ الزامات کی نوعیت نہیں ہے میں, لیکن پھر بھی آپ کو واضح کر دوں پاکستان میں 2 لاکھ لوگ, اور یہ میں آپ سارے جرنلسٹ جو سا ہے وہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اس پہ انویسٹیگیٹ کریں اور اسی طرح کے حقائق جو ہیں جو فیکٹس ایکچوئل فیکٹس ہیں اس کو سامنے لے کے آئیں. 2 لاکھ لوگوں نے نماز پہ کھڑے ہو کے ایک لمبی نماز, جبکہ کسی کی والدہ یا کسی کا والد جو ہے وہ ساتھ کھڑا ہوا ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی تصوراتی خیالات بھی نہیں ہے کہ کسی مذہبی پہلو سے یا کسی بھی جو ہے وہ حساس پہلو سے کوئی شخص تصور بھی کر جائے کہ کوئی توہین آمیز جو ہے وہ رویہ اختیار کیا جائے. یہ 2 سال یا 1 سے 2 سال پہلے کا کانٹینٹ ہے جو پبلش ہوا ہے. 2 لاکھ لوگوں نے 2 سال پہلے جو کانٹینٹ پبلش کیا, پوری قوم میں سے کسی ایک شخص کے گندے دماغ کی اختراع نے اس کو منفی تاثر جو ہے وہ اپنا ذاتی خیالات, اپنے گندے اور گھٹیا خیالات کی بنیاد پر جو ہے وہ منفی تاثر قائم کر کے ایسے بیہودہ اور بے شرمانہ قسم کے حساس جو ان سے موضوع کی طرف زبردستی کھینچ کے جو سا ہے ایسی چیز کو لے جانا میری رائے میں جو ہے وہ ایک قابل مذمت قسم کی جو سی ایکسرسائز ہے. ایک شخص جو کہتا ہے کہ میں مسلمان صرف برائے نام نہیں ہوں, میں عملی مسلمان ہوں, میرا اسلام کے تمام بنیادی ارکان پہ خصوصاً بالخصوص عقیدہ ختم نبوت پہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بھی ناموس ہے, ان کی جتنی بھی شایان شان جو ہے وہ رسپیکٹ ہے, اس پہ ایسا ہی جو ہے وہ کمپریہنسو بلیو ہے. اس شخص کو کوئی بھی ایرا غیرہ جو ہے وہ اٹھ کے کسی کے ایمان کو چیلنج کرے اور وداؤٹ اینی بیسس جو ہے وہ کرے, دس از این ان ایکسیپٹیبل پریکٹس. اور میں آپ لوگوں کو یہ چیز واضح بتا دوں, کسی فریق, کسی پرائیویٹ شہری کے پاس 295A 295B اور 295C کے مقدمات درج کروانے کا, اس میں خود ساختہ مستغیث بننے کا قانونی طور پر کوئی جواز یا رستہ موجود نہیں ہے. آپ ان کو واضح طور پر پڑھ لیں کہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں ایکسیپشن دی ہے مقدمے کے اندراج میں کہ کچھ ایسے مخصوص قسم کے جون سے جرائم ہیں جس کی اندراج مقدمے کی قانونی جو اختیار ہے یا اس کی اتھارٹی وہ صرف پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سارے انویسٹیگیٹو جو ہیں وہ جرنلسٹ یہاں پہ موجود ہیں, کسی ایک شخص نے کسی پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی سینکشن دیکھی ہو کہ یہ انکوائری کی گئی ہے متحدہ علماء بورڈ کی جانب سے یا کسی سرکاری سطح پر جو ہے وہ اس کی انکوائری کی گئی ہے اور سرکار پاکستان نے, کسی صوبائی گورنمنٹ نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے ایسے مقدمہ اندراج کرانے کے لیے جو ہے وہ اپنا اختیار, مجاز اتھارٹی کا اختیار استعمال کرتے ہوئے مقدمہ درج کرایا, ایسی کوئی چیز سرے سے ایگزسٹ نہیں کرتی. اور آپ لوگ جو ہے فردر اس پہ انویسٹیگیشن کریں کہ اس طرح کے حالات میں جب کوئی پرائیویٹ فرد جو ہے وہ ایسے مقدمے کو رپورٹ کرے تو سینکڑوں ججمنٹس ہیں کویشمنٹ آف ایف آئی آر کی یا کویشمنٹ آف پروسیڈنگ کی کہ یہ مقدمے جو ہیں ضابطے خلاف جو ہمارا ضابطہ ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے درج ہوتے ہیں اور ایسے مقدمے جو ہیں وہ ٹھہر نہیں سکتے. بہرحال اگر کسی شہری نے کوئی ایسا مقدمہ جو ہے وہ باوجود اس کے جو ہے وہ رپورٹ کیا, جس کے بعد جو ہے وہ مقدمے کا اندراج ہوا, تو اس کے میرٹس جو ہیں وہ ابھی انڈر کنسیڈریشن ہیں. اس پہ کسی پرائیویٹ شہری کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی لیگل پروسیس میں انٹرفیئرنس کرتے ہوئے جو ہے وہ کوئی خود ساختہ جو ہے وہ اپنی رائے قائم کر لے. حتمی رائے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ تفتیش کی روشنی میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد حقائق, حالات, مواد, قانون, ضابطہ
اور جو اس پہ اصولی طور پر فیصلے آ چکے ہیں ان کی روشنی میں ہی یہ جو ہے بتائیں وہ کہ اس عمل میں آگے پھر بڑھے گا۔ پولیس کہاں پہ کھڑی ہے جنہوں نے اتنا بڑا اقدام کر دیا، ایف آئی آر درج کر دی، تو کیا آپ ایف آئی آر اخراج کی طرف بھی جائیں گے یا صرف ابھی عبوری ضمانت کو لے کے ہی چلتے آئی ہیں؟ تھنک اٹس اے ویری فیئر کوشچن کہ یہ ہمیں پوسٹ آفس پروسیڈنگ جو ہے اسٹیریو ٹائپ جو ہے سیریمونیل پروسیڈنگ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پولیس کا صرف اس مقدمے جس میں آپ نے نشاندہی کی اس میں نہیں، سینکڑوں مقدمات میں جو سا ہے وہ بہت سی ایسی جو ہے وہ مس یوز آف اتھارٹیز یا ابیوز آف اتھارٹیز جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں، اور یہی وہ معاملات ہیں جو ہماری عدالتوں میں روٹینلی جو ہے وہ اصول سیٹل ہوتے ہوئے یا آپ کو عمومی طور پر جو ہے وہ عدالتوں میں ہی ان کی جو ہے وہ تصحیح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو انشاءاللہ بارک و تعالیٰ یہ وہ مقدمات ہیں جن کا ہم واضح طور پر جو ہے وہ قانون کے سامنے اپنے آپ کو سر خم کر کے جو ہے وہ سرنڈر کیا ہوا ہے، تفتیش کو جوائن کیا ہوا ہے، سامنا کر رہے ہیں۔ آگے تفتیشی عمل آگے بڑھنے کی بنیاد پر جو بھی اس کے اپڈیٹس آئیں گے یا سچویشن آپ کے سامنے انفولڈ ہوگی وہ آپ دیکھ لیں گے۔ تھینک یو سو مچ سر۔